تو مطلب یہ کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں گے لوگ ہوتے ہیں کچھ خاص کیریکٹر کے، خاص کردار کے، انتہائی برے اور بھیانک قسم کے جرائم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، انتہائی بددیانتی سے کام لیتے ہیں، اور لیکن وہ کر کے جرائم ایسے ڈھیٹ قسم کے جرائم کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آپ کو ملیں گے یہ کردار، آپ کو ہمیشہ ملے گا اس طرح، دنیا کو تباہ کریں گے، لوگوں کو تباہ کریں گے، قوموں کو تباہ کریں گے، اور اس پہ جو ہے مگن ہوں گے کہ ہم نے بڑا اونچا کام کیا۔ اور دوسری طرف جو نیکی کے کام ہیں وہ قطعاً نہیں کریں گے، لیکن چاہیں گے کہ ان کی تعریف کی جائے، صاحب یہ بڑے علامہ صاحب بڑے نیک ہیں، دنیا کی سارا درد تو انہی کے دل میں پڑا ہوا ہے، وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ کون سے کاموں پر؟ ان کاموں پر جو انہوں نے کیے نہیں۔ اسکول انہوں نے نہیں بنوایا، تعریف ان کی ہونی چاہیے۔ مسجد انہوں نے نہیں بنوائی، تعریف ان کی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی چل نکلا ہے نا کہ مثلا ایک آدمی ہے یا بہت سارے آدمی مل کے ایک بہت بڑی چیز کوئی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، ایک ایسے شخص کو لاتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ اس کو دیا جائے اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر، کسی نے کریڈٹ اس کو دیا جائے، کسی نے کیا، حالانکہ اس میں اس کا ایک پیسہ بھی نہیں، نہ اس کا مشورہ ہے، نہ اس کی محنت ہے، نہ اس کا پیسہ ہے، نہ کچھ، وہ افتتاح کرے اس کا، تو کریڈٹ ان کو دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اچھا عوام الناس کا حال یہ ہے، عوام الناس بھی خود جو ہے اپنے اوپر مسلط کر دیا کرتے ہیں لوگوں کو، بڑی محنت سے مل کے صاحب اپنے ہاں ایک اپنے پیسوں سے اپنی محنت سے کوئی چھوٹا سا مدرسہ بنایا، گاؤں میں نہیں تھا، اس کے افتتاح کرنے کے لیے وہ پیر صاحب کو لے کر آئیں گے جو انہی کا مال لے کر کھاتا ہے، جو پیر صاحب کا ایک پیسہ اس میں نہیں ہے، تو پھر پیر صاحب آئیں گے، ان کا کیا پھر کنٹریبیوشن ہوتا ہے، افتتاح کریں گے اور ایک لمبی سی دعا کر دیں گے، اور ان کا کوئی اس میں حصہ نہیں۔ تو یہ ان کا یعنی واقعہ یہ کہ قرآن شریف میں جا بجا یہودیوں کا کردار بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ایک طرف ان کی مذمت بھی کی گئی، تنقید بھی کی گئی ہے، دوسری طرف اس لیے کہ اہل ایمان سمجھیں کہ یہ کردار تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے اس طرح سے کہ اگر وہ کسی گروہ کی دل میں گھسے تو اس میں بھی تم جا گھسو گے، مطلب یہ کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہی تم بھی کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ یہود و نصارہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور کون ہو سکتا ہے، یہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تضلل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے سے ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا, تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے. پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس ہے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما, جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو, باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ, حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی بھی چیز اس آسمان اور زمین کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے. اور پھر اس کی دلیل دی گئی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو اختلاف اللیل والنہار, اختلاف کے معنی یہاں پہ ایک کا دوسرے کے پیچھے آنا یہ بھی ہے, اور دوسرے اختلاف جو اختلاف اردو میں ہوتا ہے کہ رات بالکل دن سے مختلف ہے, دن رات سے مختلف ہے, شکل صورت میں, تاثیر میں, ہر ایک چیز میں, اور بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, لیکن اس کے باوجود دونوں کا وجود ضروری ہے جانداروں کے لیے اور انسانوں کے لیے. صرف دن ہو تو وہ نقصان دہ ہوگا, صرف رات ہو تو بھی کافی نہیں. تو اس کے باوجود یعنی کہ دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے, ان دونوں کا وجود بہت ضروری ہے اور تمام جانداروں کے لیے یہ اختلاف اور یہ تضاد جو ہے نعمت ہے. تو یہ نشانیاں ان دونوں چیزوں میں, آسمان زمین تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یا ان کے تضادات میں نشانیاں ہیں. لیکن ان نشانیوں سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ عقل والے. اور یہ عقل والے کون ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے بیٹھے لیٹے, یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, کبھی اللہ کو بھولتے نہیں, چل رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, لیٹے ہوئے ہوں, اللہ کو یاد کرتے ہیں.
اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے تخلیق کا. جس نے بنایا ہے اس نے کیوں بنایا ہے؟ بلا مقصد بنایا ہے. یہ پورا نظام، پورا سسٹم بتلاتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک عظیم قدرت، عظیم خلاقی، عظیم صناعی ہے پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اپنے غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ یوں ہی بلا مقصد نہیں بنایا گیا ہے. سب کی تخلیق با مقصد ہوئی. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کھیل تماشے کے طور پر پروردگار تو نے نہیں بنایا. یہ نتیجہ ہے ان کے غور و فکر کا. وہ خود اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود سے اور اپنے کام سے بتلا رہی ہے یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ایک مقصد کے تحت. اور یہ مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک کہ قیامت نہ ہو، لوگوں کے اعمال کے حساب کتاب اس کا نہ ہو. اگر حساب کتاب نہ ہو تو واقعتاً یہ پھر کائنات اور زمین اور اس کی زمین پہ انسان کا رہنا ہے کیا ہوگا کہ بے مقصد قرار پائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی کام عبث کریں یا بے مقصد کریں. تو یہ با مقصد ہے. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ با مقصد ہے تو لہٰذا تمام لوگوں کو لازماً ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کے لیے، جو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے. تو کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. سبحانک یعنی پروردگار تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی کام عبث کرے، بیکار کام کرے. تو ہر کام با مقصد کام کرتا ہے، لہٰذا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اس وقت جو اہل ایمان تھے ان کی دعا یہ تھی، اور یہ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا تھی کہ پروردگار ہم نے ایک پکار لگانے والے کو ہم نے سنا کہ وہ آواز لگا رہا تھا، پکار رہا تھا ایمان کے لیے، یعنی ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ. تو ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا آپ کو پروردگار، آپ کو، آپ کی ذات کو، آپ کے صفات کو، آپ کے حقوق کو، آپ کے اختیارات کو، ان تمام چیزوں کو اے پروردگار عالم ہم نے مان لیا. لہذا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو دور کر دے، اور ہماری موت آئے نیک لوگوں کے ساتھ. اور پروردگار ہمیں وہ چیز عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا پروردگار. تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ جو ان کی دعا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب اس طرح سے دیا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کو عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ ہو مرد یا عورت. تو صرف یہ نہیں کہ، اور یہ اس زمانے میں بات کی کہ من ذکر و انثی، حقیقت میں یہ گویا اس زمانے میں جو عورتوں کی حالت تھی، گویا اس کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ یہ سب مرد عورت دونوں میرے بندے ہیں، یکساں درجے کے بندے ہیں. بعضهم من بعض، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو، یعنی تم بھی جن سے انسان ہو، وہ بھی جن سے انسان ہے. جو بھی مرد عورت نیکی کرے گا